والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث ہے، جس میں احکام اور مسائل کے متعلق بہت ساری احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں. ہم اس کے مختلف ابواب اور اس میں پائی جانے والی احادیث اور ان کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم مسائل کو سمجھ بھی سکیں اور عمل بھی کر سکیں. اس سے پہلے ہم نے قربانی کے سلسلے میں بہت تفصیل سے بات چیت کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا تصور ہر دور میں اور ہر جگہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں جو عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں کہ عید قربان کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے دن، سب سے پسندیدہ کام یہی قربانی ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے. چاہے دنیا کی کوئی تنظیم یا کوئی شخص اس کی تائید میں بات کرے یا اس کے خلاف میں کرے، ایک مسلمان کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جو لوگ قربانی کے بارے میں مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ ان کے اعتراضات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ صرف سال میں ایک مرتبہ جانوروں کے حقوق پر آواز کستے ہیں اور سال بھر خود ان کے گھروں میں گوشت بنتا ہے. تو وہ جو گوشت پکایا جاتا ہے وہ کوئی درختوں سے نہیں پیدا ہوتا، وہ روزانہ جانور ذبح کر کے ہی تقسیم کیا جاتا ہے اور اسی کو سیل کیا جاتا ہے. تو جانوروں کے اور حیوانات کے حقوق کی تحفظ کے لیے آوازیں اٹھانے والے جب روزانہ اپنے دسترخوان پر انواع و اقسام کے سالن دیکھیں اور اس میں گوشت بنا ہوا دیکھیں، اس وقت ان کو احتجاج کرنا چاہیے. لیکن یہ احتجاج اس وقت نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی پوزیشن کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے دین میں مداخلت کی باتیں کرتے ہیں. دین میں مداخلت ایک بدترین جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جس پر آپ نے عمل کیا، اور کامیاب آدمی وہی ہے جو اسی کے مطابق زندگی بسر کرے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ لوگ مسلمان رہنا بھی چاہتے ہیں اسلام پر عمل کیے بغیر، دین پر عمل کیے بغیر اپنا نام مسلمانوں کے کھاتے میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں. اسلام آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی، لیکن اسلام میں رہتے ہوئے اسلامی احکام کو بدلنا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں جیسے جو بات بتائی گئی ایز اٹ از اس کو تسلیم کرے. اس میں کمی کی اجازت نہیں، اس میں زیادتی کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ قربانی کے موقع پر تھا، اس کے دیکھیے مختلف احادیث کی کتابیں، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی یعنی بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی دیا کرتے تھے اس کے بارے میں بتایا گیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بکبشین املحین اقرنین ویسمی ویکبر ویضع رجلہ علی صفاحہما. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اتھینٹک حدیث، صحیح ترین روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرسنل عمل تھا کہ آپ قربانی کے موقع پر 2 بکرے، اور وہ بھی اس کی صفات بیان کی گئیں، جس کا مطلب تندرست بکرے، لاغر اپاہج ایسے نہیں، بلکہ تندرست اور توانا بکرے اور دیکھنے میں بھی اچھے لگنے والے، اس طرح کے بکروں کو آپ خود اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا کرتے تھے. اس عمل کے بعد ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے کافی ہے. اور گھر والوں کو بھی آپ دکھایا کرتے تھے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ آج عید کا دن ہے، تاکہ ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہو، آپ کے گھر میں بچوں کو محسوس ہو کہ روزانہ جو گوشت خریدا جاتا ہے اس میں اور عید قربان کے گوشت میں فرق ہے.
اور وہ تربیت کا ایک حصہ ہے۔ کیسے تربیت کا حصہ ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے لیے تیار ہوئے تو کہا یا عائشہ حلم المدیہ، کہ چھری میرے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ حالانکہ آپ خود جا کر لے سکتے تھے، مگر گھر والوں کو شامل کرنے کا ایک انداز۔ پھر آپ انہیں دوسرا حکم دے رہے ہیں کہ اسے پتھر پر اچھی طرح سے پہلے گھس کر مجھے دو، یعنی تیز کر لو، شارپ کر لو چھری کو، اس کے بعد مجھے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ تو سامنے ٹھہرا بھی کر رہے ہیں، ان کو دکھا بھی رہے ہیں، اور آپ انہیں ہدایات بھی دے رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے وہ کام کیا ثم اخذها واخذه، یعنی وہ جانور کو بھی لیا، چھری کو بھی لیا، پھر اس کو نیچے لٹایا، پھر آپ نے دعا پڑھی، اللہ کا نام لیا، اور اس کے بعد میں آپ نے قربانی کی، اور قربانی کرتے ہوئے آپ نے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لے میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، اور میری امت کے افراد کی طرف سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر اور اعلیٰ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور جگہ یہاں تک کہا گیا من کان لہ سعۃ ولم یزح فلا یقربن مصلانا، ایک روایت جو موقوف روایت ہے جس کے اندر جو بڑی اہم بات بتائی گئی، جس کے اندر صلاحیت ہے، مطلب مالی طور پر کیپبلٹی ہے، وہ گنجائش ہے، دے سکتا ہے قربانی، جانور خرید سکتا ہے، اور وہ نہ کرے تو اسے ہمارے مصلی یعنی عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قریب نہ آئے وہ، کیونکہ گنجائش ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اہمیت نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ اہمیت نہیں دیتا، اس لیے آپ نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ عید میں شامل نہ ہو۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کم سے کم اس کو بھی سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا احکام دیے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قربانی کے دن اللہ کے پاس سب سے زیادہ عظیم جو چیز ہے وہ یہی اس کا خون ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ خون جانور کا جب ذبح کرتے ہیں جتنی دیر لگتی ہے زمین پر گرنے کے لیے، یعنی زمین پر لٹایا گیا اور چھری چلائی گئی، خون نکل کر زمین پر گرنے کے لیے جتنی دیر لگے گی بتایا گیا کہ اس سے کم دیر لگے گی اللہ کے پاس قبول ہونے میں، اس سے کم دیر میں اللہ کے پاس وہ نیکی قبول ہو جائے گی۔ یہ اس کی فضیلت بتائی گئی۔ اور اس میں ایک اور حکم بھی دیا گیا کہ چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے کچھ آداب بھی بتائے گئے۔ کچھ آداب کیا ہیں؟ یہی قربانی اور عام گوشت میں فرق ہے۔ عام گوشت آپ کسی بھی دکان سے لے لیں اور گوشت ہو گیا وہ، لیکن قربانی ایسے نہیں ہے، عبادت ہے، تو عبادت کے اندر وقت بھی بتایا گیا، طریقہ بھی بتایا گیا، جانور کی کوالٹی کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ عید کے دن آپ جب چاہے ذبح کر لیں، یا عید کے 2-4 دن پہلے کر لیں، یا 2-4 گھنٹے پہلے کر لیں، یہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ٹائم جیسے مقرر ہے، روزہ ایک وقت مقرر وقت تک رکھنے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لمسم آپ شروع کرتے ہیں، مثلا دیر ہو گئی جاگنے میں، آپ کہتے ہیں چلو آج میں 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک روزہ رکھوں گا، ہوگا یہ روزہ؟ یا کوئی کہتا ہے کہ آج مجھے اور تاخیر ہو گئی 12 to 12، رات کے 12 تک رکھ رہا پورے 12 گھنٹے، مگر 12 سے شروع کر کے وہ کہتا ہے رات کے 12 تک رکھوں گا، ہوگا اس کا یہ روزہ؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہے حج جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں بہت کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پر، تو اس لیے میں حج کرنا چاہتا ہوں محرم کے مہینے میں تاکہ کم رش ملے، ہو جائے گا حج اس کا قبول؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ظہر کی نماز کو یہ کہے آج مجھے کام ہے اور جلد وہاں پہنچنا ہے، لہٰذا میں ظہر کی نماز گھر سے ناشتہ کر کے جب نکلوں پہلے پڑھ لوں تاکہ بعد میں جو ہے ٹائم نہ بھی ملے تو کوئی حرج نہ ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی یہ سب چیزیں؟ اس لیے کہ یہ سب عبادات ہیں، اور عبادات میں ٹائم کا بھی لحاظ رکھا گیا، طریقے کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، زوال کے بعد ہی پڑھنی پڑے گی، مصروفیت ہے، سفر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ ٹائم جو بتایا گیا اسی ٹائم میں پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح حج جو مہینے میں مقرر ہے اس سے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ذی الحجہ میں بھی اگر کوئی میدان عرفات کو 9 ذی الحجہ کے بجائے 12 ذی الحجہ کو چلے جائے، 13 ذی الحجہ کو چلے جائے
تو بھی اس کا حج نہیں ہوگا. اسی تاریخ کو اس میدان میں قدم پڑنا ضروری ہے، ورنہ حج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے. اسی طرح سے قربانی کا بھی ایک وقت بھی مقرر کیا گیا، اور وہ نماز عید کے بعد. نماز عید سے پہلے اگر آپ قربانی کریں گے تو وہ قربانی کیا ہوگی؟ وہ قربانی عام گوشت سمجھا جائے گا. جیسے آپ اپنی ضرورت کے لیے روزانہ گوشت خریدتے ہیں، وہ اس طرح کا سمجھا جائے گا، قربانی نہیں سمجھی جائے گی. حالانکہ آپ نے جانور خریدا، پیمنٹ کر دی، آپ نے پوری گھر میں جانور کو لائے، سب کچھ آپ نے کیا، مگر اس کے باوجود قربانی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ٹائم کے مطابق نہ دی جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا، جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر کے آیا، بعد میں نماز اس نے پڑھی، تو آپ نے فرمایا دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. یہ ایک گوشت عام سمجھا جائے گا جو ہم ہمیشہ خریدتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، شروع میں جب بات معلوم نہیں تھی تو کسی صحابی نے محسوس کیا کہ لوگ تو عید کی نماز کے بعد تو سب کرتے ہیں، میں ذرا پہلے کر دوں تاکہ گھر والے اور خاص طور پہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بر وقت پیش کر سکوں. نیت اچھی تھی، تو آپ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی. اب عید کی نماز کے بعد جب مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے پوچھا میں کیا کروں، جو بکرا تھا وہ تو پہلے ہی کاٹ دیا. تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ قربانی نہیں ہوتی، جو کچھ ہے تمہارے پاس اس کی دوبارہ قربانی کرو. یعنی دوبارہ قربانی ان سے کروائی گئی. مزید مسائل کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، قربانی کے کچھ مسائل ہم بیان کر رہے تھے کہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت اور ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے کہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا. عبادات کے معاملے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی. عبادت ہوتی ہے توقیفی، یعنی اس کا مطلب ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا، ویسے ہی کرنا ہوگا، اسی وقت عبادت قابل قبول ہوگی. تو قربانی بھی ایک عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، کرنے کا آپ نے حکم دیا، جس کی مختلف احادیث اس سے پہلے پیش کی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، کچھ لوگ نماز عید سے پہلے قربانی کر دیے، یعنی اپنا جانور ذبح کر دیے. آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے کہا کہ اب جو نماز ہو گئی اب ذبح کریں، اور ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ، اور جو ابھی تک ذبح نہیں کیا اب نماز ہو گئی ہے، لہٰذا اللہ کا نام لے کر اب اس کو ذبح کریں. اب قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے اس کو ٹال دو، چاہے کوئی جانور کمزور ہو، لنگڑا ہو، معذور قسم کا جانور ہو، وہ خرید لیا جائے کیونکہ یہ تکملہ ہے. ایسا تکملہ نہیں ہے، یہ رضا اور شوق کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ کرنے والا ایک کام ہے. اس کے اندر اہتمام کرنا چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکروں کا انتخاب بڑے شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ عمدہ جانور، مناسب جانور جو آپ کی گنجائش کے مطابق ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب کی بنیاد پر جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا. جیسے کوئی اندھا ہے اور اسی طرح سے کوئی ایسا بیمار جانور ہے جو بالکل بیماری اس کی کلیئر ہے، یا لنگڑا رہا ہے، چل نہیں سکتا، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے مثلا، یا اسی طرح سے اور کوئی ایسی پرابلم میں ہے، یا بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. یہ ایسے جانوروں کی قربانی یہ درست نہیں ہے. یعنی جانور میں ظاہری طور پر تندرستی ہو اور دیکھنے میں وہ اچھا لگ رہا ہو، اسی طرح کا جانور اگر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور صحیح شکل ہوگی اس کی. اور اس میں ایک اور بات بھی جو بتائی گئی عمر کے بارے میں بھی. اب دیکھیے ایسی فارمیلٹی نہیں ہے کہ کسی طرح پورا کر دو. ایج کے بارے میں لا تذبحوا الا مسنہ، آپ نے فرمایا کہ جو عمر رسیدہ، مطلب ہے کہ ایسی عمر ہے جس کی کم سے کم 1 سال ہو چکا ہو، وہی آپ قربانی کریں گے بکرا وغیرہ اس کے اندر. یعنی تو وہ جو دانت ہیں جانوروں کے، اس کے مطابق یہ عمر کو پہنچا ہوا جانور وہی آپ ذبح کریں گے. بالکل بچہ ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے. خاص طور پر جو ہمارے بھائی اور بہنیں یہ پروگرام مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں، وہاں 2 چیزیں عام طور پہ نوٹ فرما لیں. ایک تو یہ ہے کہ جانوروں کا سلیکشن اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، جیسے بہت سے یورپین علاقے میں وہاں کے قوانین کچھ ایسے ہیں کہ بعض لوگ اجازت دیتے ہیں اور بعض جگہ خود جا کر سلیکٹ نہیں کر سکتے. ویسے اگر آپ کوشش کریں تو ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا. تاہم اگر آپ جانور کو نہیں دیکھ سکتے
تو کم سے کم اتنا میک شور ضرور کریں کہ جو آدمی آپ کی طرف سے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہو وہ صحیح انداز سے قربانی کرے۔ نمبر 2، عید کی نماز کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے بہت سی جگہوں پر وہاں دیکھا گیا کہ عید کی نماز ہو رہی ہے سمجھ لیجئے 9 بجے صبح، اور جب آپ 9 بجے عید کی نماز پڑھ کر اپنے ایریے کی دکان پر جاتے ہیں جہاں سے آرڈر آپ نے بک کروایا تھا، وہاں گوشت تیار پڑا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ نے تو نماز عید ادا کی 9 بجے کی، اور جانور کا جو گوشت وغیرہ ہے وہ تیار حالت میں دکان پر 10 بجے پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی قربانی کم سے کم 6 بجے ہوئی ہے یا 7 بجے ہوئی، کیونکہ کم سے کم 4 گھنٹے کا یہ پروسیس ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں قربانی ہو کمیلے میں، اور اس کے بعد اس کو سپلائی کیا جائے، ڈیلیوری کی جائے اس کی، اور وہ دکان پر آئے اور وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ سب 3-4 گھنٹے کا کم سے کم وقت چاہیے اس کو۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ آپ نے عید کی نماز ادا کی 9 بجے اور آپ کی قربانی ہو گئی 6 بجے، 7 بجے یا 8 بجے، تو یہ قربانی شرعی طور پر درست نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر قربانی کا جو طریقہ بتایا گیا وہ نماز عید کے بعد ہونا چاہیے۔ دوسری، آج کل ایک کامن غلطی پائی جاتی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ لوگ جو ہے خاص طور پر خوشحال فیملیوں میں یہ رجحان چل پڑا ہے کہ ہم قربانی جو ہے، ہم تو روزانہ گوشت کھاتے رہتے ہیں، لہٰذا قربانی کے موقع پر ہم غریبوں کے لیے یہ پیسہ بھیج دیتے ہیں۔ جذبہ آپ کا اچھا ہے، مگر یہ کام بالکل غلط ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ روزانہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور قربانی کے موقع پر غریبوں کے لیے ہم دے دیں گے، یہ ایسے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی فرماتے رہے، صحابہ اس پر عمل کرتے رہے، اس لیے آپ خود قربانی کریں۔ اگر آپ ذبح نہیں بھی کر سکتے تو جو آدمی آپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہے آپ اس سے بک کروائیے تاکہ محسوس ہو کہ یہ قربانی ہے۔ اگر آپ کو غریبوں کے ساتھ واقعی ہمدردی ہے تو آپ اپنی قربانی کے علاوہ ایک زائد قربانی ان کے لیے کروا دیجئے، ان کے لیے ایک ایکسٹرا قربانی بھیج دیجئے، ورنہ یہ جو ہے انداز کہ ہم جو ہے نا روزانہ کھاتے ہیں تو اب قربانی کی رقم میں فلان جگہ بھیج دیا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے یورپی ممالک میں اس وقت جو چیریٹیز کام کر رہی ہیں، ویلفیئر قسم کی انجمنیں، ان کا کمپٹیشن بھی اگرچہ کہ نیت نیک ہوگی مگر عمل غلط ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح سے غلط ہو رہا ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اشتہارات چھاپے جاتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا کے شہروں میں قربانی کرائیں اتنے ڈالر آپ کے ہوں گے، اگر آپ پاکستان کے شہر میں کرائیں اتنے ڈالر، افریقہ میں کرائیں اتنے ڈالر۔ اب آدمی دیکھتا ہے کم سے کم کہاں ہے، وہ اس کو بک کروا دیتا ہے کہ اچھا میری طرف سے قربانی فلاں جگہ کر دو۔ اب گھر میں وہاں قربانی نہیں ہوتی جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کے بچے رہتے ہیں، اور آپ کی طرف سے قربانی ان کو بک کروائی جا رہی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صرف ضرورتاً جائز ہے، ضرورتاً اس طرح کہ اگر آپ جہاں رہتے ہوں اس کی گنجائش نہیں ہے یا کچھ واقعی مشکلات ہیں تو آپ کسی کو اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں اور آپ کی طرف سے کوئی بااعتماد آدمی قربانی کرے تو وہ ٹھیک ہے، مگر اس کو اپنی صرف سہولت کے لیے کون اتنی محنت کرے گا کہ جائیں گوشت بک کروائیں، وہ دکان پر بک کروائیں، پھر اس کے بعد لائیں، پھر کہاں کہاں تقسیم کریں۔ کیونکہ بعض لوگ جو ذرا اس طرح کے نخرے باز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت تقسیم کرنا یہ بھی توہین ہے، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ مرسیڈیز گاڑی میں آپ جو ہے گوشت لے کر جا رہے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، تو یہ ذرا عجیب سا لگتا ہے، ہاتھ خراب ہوں گے، گاڑی خراب ہوگی، یا اس طرح سے جو ہے بچے بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی اتنا سارا گوشت کیوں اٹھا کر لا لیے، گھر بھی خراب ہوگا، کہاں رکھیں گے۔ یہ جو اس طرح کا انداز ہے خاص طور پر مغربی دنیا میں، یہ انداز آپ خود سوچئے کہ کیا یہ کوئی شرعی انداز ہے؟ کیا یہ اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ اگر قربانی صرف پیسے ہی خرچ کرنے کا نام ہے تو آپ نے یہ ہدایات کیوں دی کہ جو عید سے پہلے قربانی کر دے اس کی نہیں ہوئی قربانی؟ آپ نے یہ ہدایات دی کہ جانور اس طرح کا ہو، اس کی ایج ایسی ہو۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں، اور وہ تمام انجمنیں، ادارے اور جو کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے قربانی کے نام پر رقم جمع کریں اور جا کر ان کے نام پر کہیں جانور ذبح کریں، کرتے ہوں گے تو اچھی بات ہے، نہ کرتے ہوں گے تو ان کا حساب اللہ کے ساتھ۔ لیکن ہم تو صرف یہی گزارش کریں گے کہ جو چیز مسنون ہے پہلے لوگوں کو مسئلہ بتائیں اور یہ ترغیب دیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں قربانی وہیں پر کریں،
اور اگر کسی وجہ سے مشکلات ہیں تب جا کر آپ ہمیں دیں. یہ نہیں ہے کہ کمپٹیشن کے طور پر، یہ آپ لوگوں کی نیکی کو جو مسنون طریقہ ہے اس سے کم کر رہے ہیں، تو یہ کون سی دینداری کی بات ہوگی؟ تو دینی کام اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا. ریس اچھی چیز ہے، مگر ریس شرعی حدود کے اندر رہ کر اگر کیا جائے تو اس کا زیادہ انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. پھر ایک اور فائدہ ہے کہ جہاں آدمی رہتا ہے وہاں قربانی کرے گا تو آپ کے بچوں کی تربیت کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے. ان کو بھی معلوم ہوگا قربانی کیا ہے، عید کیا ہے، ورنہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، ان کے لیے ذہن سازی کیسے ہوگی. اس لیے یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان گزارشات پر غور فرمائیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ مزید ہدایات بھی دی ہیں قربانی سے متعلق. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آئندہ لیکچر میں کور کیا جائے. یہاں ہم کچھ دیر کے لیے وقفہ دیتے ہیں، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں پہلے اس سے پوچھ لیجیے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، جیسے بکروں میں ایک نام ہوتا ہے اور اونٹ میں 11 نام، تو ان دونوں میں ایسا فرق کیوں رکھا ہے؟ جیسے قربانی تو دونوں کی ہو رہی ہے، تو ایسا فرق کیا ہے؟ یعنی بکرا ایک کی طرف سے دیا جاتا ہے، اونٹ 11 کی طرف سے. میرے بھائی 11 کی طرف سے نہیں دیا جاتا. اونٹ جو ہے 7 آدمیوں کی طرف سے دینا مسنون ہے، لیکن اگر چاہیں تو آپ 10 کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اس کا بھی حدیث میں ثبوت ہے. یعنی 7 فیملیز کی طرف سے اونٹ اور 7 فیملیز کی طرف سے گائے، حصہ لینا جس کو کہتے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق اونٹ 10 کی طرف سے، گائے 7 کی طرف سے اور بکرا 1 کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے کہ جو آدمی اگر بکرا ذبح نہیں کرنا چاہتا مگر قربانی کا ثواب لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہ رعایت رکھی کہ 7 آدمی مل کر اگر ایک گائے خریدیں گے تو ان کے اخراجات کم ہوں گے. تو وہ لوگ جو کم سے کم خرچے میں یہ ثواب لینا چاہیں ان کے لیے یہ آپشن رکھا گیا ہے. اور اسی طرح سے اگر کہیں پر اونٹ وغیرہ ہے اور وہ لوگ 7 فیملیز مل کر وہ اونٹ خریدنا چاہیں تو ان کے لیے بھی آپشن رکھا گیا. یہ ہماری سہولت کے لیے. ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن ایک ٹائم ہمارا محدود ہے، تو آپ انتظار کیجئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد